سر جاتے جاتے پھر آپ سے بس یہ سوال پوچھوں گا، یہ تو انجینئر صاحب والا سوال نہیں ہے، یہ ویسے بات ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے نا جو ہمارے رافضی شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے جو کہ عوام اہل سنت کو اہل بیت سے دین نہیں لیا گیا، اور یہ بغض کے تحت سنی محدثین نے بے معنی کے تحت باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ جو مفتی صاحب تھے، وہ علامہ صاحب تھے، وہ تقریباً شیعہ کی طرف مائل تھے، جن کی ویڈیو تھی وہ واللہ عالم ان کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں جی سینکڑوں کے حساب سے بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہماری جو احادیث کی کتب ہیں، ایون بخاری کا وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے روافض سے کٹر رافضیوں سے روایات لی ہیں، کٹر رافضیوں سے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا سنی محدث ہے جس ظالم نے ائمہ اہل بیت کرام کو نعوذ باللہ کذاب کہا ہو، رجال کا کوئی علی محدث نے کہا ہو یہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، یا کہو جی ان کا جناب حافظے کمزور تھے، یا نعوذ باللہ کسی کی ایمان پہ شک کیا ہو، یا کسی کو یہی کہو کہ یہ رافضی تھا نعوذ باللہ، ایسا کوئی ہے کیا، یا یہ آپ ایسے الزام لگا دیتے ہیں؟ پہلی بات جو ہے نا کہ دیکھیں اس زمانے میں تابعین کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے جو شیعہ تھے، کٹر رافضی تھے تابعین کے زمانے میں، یعنی بنی امیہ کی حکومت سنہ 40 کے بعد جب معاویہ کی حکومت آئی ہے تو شیعہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، شیعہ یعنی وہ قتل ہوتے تھے، زیاد ابن ابی کی حکومت کے دوران اور معاویہ کی حکومت کے دوران وہ چن چن کے مارتے تھے، تو لوگ چپ جاتے تھے، تشیع کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ قتل بھی ہو گئے۔ اور پھر اس طرح بنی مروان کی جب حکومت آئی ہے تو وہ لوگ تو حجاج ابن یوسف کی حکومت تھی عراق میں، تو یہ لوگ شیعوں کو مارتے تھے، تو وہاں پہ اس وقت شیعہ بہت تھے علماء میں، لیکن وہ سخت تقیہ میں تھے، یعنی اپنے بچوں کو سے بھی تقیہ کرتے تھے، اپنے اولاد سے بھی چھپاتے تھے، تو لازمی بات ہے ان کے پاس وہ بہت سارے علماء تھے، ان میں بہت سارے حفاظ تھے، ان کے پاس حدیث تھی، تو ان سے جو احادیث لی گئی ہیں تو ان میں بہت سارے رافضی ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں، بے شمار۔ بخاری مسلم میں ذہبی صاحب کتاب تذکرۃ الحفاظ کے ابتداء میں اس میں کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کے احادیث کو چھوڑ دیں اپنی کتب میں تو ہمارے پاس سنت نہیں بچے گا، یہ نص الفاظ ہیں تذکرۃ الحفاظ کے ابتداء میں۔ ابان ابن تغلب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ان کا زندگی نامہ ابان ابن تغلب شیعہ راوی، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم شیعوں کو نکال دیں تو ہم سنت نہیں بچے گا، ہمارے پاس حدیث ہی نہیں بچے گا، تو اس میں بے شمار تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ تقیہ کی وجہ سے اگلے جو نسلیں آ گئی نا تو ان کو سب یہ باتیں جو ان پرانی نسلوں کو پتہ تھیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی گئیں، تو پرانے جو نئی نسلیں ہیں، اور پھر اس میں حکومات کا بھی بڑا ہاتھ ہے نا کہ لوگوں کی تربیت تو کون کرتے ہیں؟ لوگوں کی تربیت وہی کرتے ہیں جو نماز جمعہ پڑھائے، جس کے ہاتھ میں مساجد ہیں، جس کے ہاتھ میں جمعہ ہیں، جس کے اس زمانے میں قضات کا بڑا رول ہوتا تھا، قاضی جو شہر کا ہوتا تھا، قبیلے کا قاضی جو ہوتا تھا اس کا بڑا رول ہوتا تھا، نماز وہی پڑھاتا تھا اور فتوے وہی دیتا تھا اور لوگوں کو دین وہی سکھاتا تھا اور خطبے جمعہ وغیرہ کا وہی بتاتا تھا، لوگ انہی سے سیکھتے تھے۔ اس زمانے میں قاضی وغیرہ یہ سب لوگ دربار سے تعین ہوتا تھا، ان کا بنی امیہ تعین کرتے تھے، اور وہ میک شور کرتے تھے کہ ایسے لوگ تعین کریں جو بالکل ان کو اہل بیت علیہ السلام سے کسی قسم کی ہمدردی نہ ہو، کیونکہ ان کی حکومت کا اسی لیجیٹمیسی اسی بات پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام امام نہیں، اگر وہ مان لیں کہ اہل بیت علیہ السلام امامت ان کی ہے تو پھر ان کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ان کے لیے سیاسی منفعت، نہایت سیاسی منفعت اسی بات کہ لوگ ان کو لیجیٹمیٹ خلیفہ مان لیں، تو اگلے والے نسلوں میں یہ چلتا جب گیا تو اس طرح یہ تشیع کا رنگ ضعیف ہو گیا، اور وہ روایات جو پچھلے والے نسل والے لوگ نقل کرتے تھے احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں، دوسرے نسلوں میں وہ فلٹر زیادہ ہونے لگا، تو اس طرح یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بخاری مسلم میں شیعہ اور رافضی روات موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ نے جو پوچھا ایک اور بات بھی پوچھا نا، آپ نے کیا پوچھا؟ دوسرا حصہ کیا تھا اس کا؟ وہ میں نے پوچھا تھا جی کہ کون سے ایسے کوئی آپ کی نظر میں آپ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت کے محدثین بہت بہت رکھتے تھے، کس نے یہ ظلم کیا کہ کسی امام کی توہین کی ہے؟ یہ بہت کم ہے، یہ کم ہے لیکن ہے۔ مثلا میرے ذہن میں جو آتا ہے حافظ دارقطنی نے کچھ ایسے جملے بولے تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یا ایسے ہیں بہت کم، نہایت کم ہے کہ انہوں نے ان کی تضعیف کی تھی۔ یا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ صریح اپنے کتاب میں کہتا ہے ملعون ہے، کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں نستجیر باللہ، یہ ابن تیمیہ جاننے پہچاننے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ جس کو یہ شیخ الاسلام بولتے ہیں، اور آپ کے وہابی ان کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے حدیث کی طرح، ابن تیمیہ کے جملوں کو، ابن تیمیہ کے استدلال کو، دلیل کو، یا اس کے فتوے کو اللہ جانتا ہے۔ وہابی حدیث کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، نص قرآن کی طرف ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں صریح کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں کچھ نفاق تھا، نستجیر باللہ، وہ اس طرح اس نے کہا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں۔ اس کے علاوہ بہت کم ہے، یہ نہایت کم ہے کہ کوئی مثلا کہہ دے کہ اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو تضعیف کرے، نہیں، نہایت تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، لیکن تضعیف وغیرہ بہت ہی نادر، بہت کم۔ اوکے سر،
نہیں پھر یہ دعویٰ آپ کا باطل ہے نا جی، جو کیا؟ اتنا بڑا الزام آپ نے اہل سنت پہ لگایا ہے، اور اہل سنت میں بھی بہت سے لوگوں میں یہ تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، تو جب ایم اہل بیت کو تو چھوڑ ہی دیں، جب وہ چھوڑ ایم دیں اہل نا۔ بیت کو تو چلو وہ تو متفقہ ہستی ہے نا، لیکن جو رافضی ہیں کٹر رافضی، جب ان سے بھی روایات لے رہے ہیں تو پھر بغض کس بات کا ان کو؟ اس کا مطلب سنی محدثین معصوم ہیں کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں، ان نہیں ہے میں کہ ہم نے تعصب روافض سے بہت نہیں ہے دین بھائی، لینا۔ نہیں اس طرح نہیں ہے کہ ان میں متعصب نہیں ہے بھائی، تعصب بلکہ آپ کو ایک بات تعصب بتاؤں، بڑا مجھے کٹر ہے۔ یاد آ گئی مجھے بات، مفتی اسحاق صاحب ایک جملہ بولتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شیعہ الٹا ہمیں الزام دیتے ہیں، حالانکہ شیعہ بڑے چلاک ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کتابوں سے ہمارے مطلب کی نہیں نکلتی، کیونکہ ان کے محدثین بڑے سمجھدار، بڑے ہوشیار، بڑے مکار تھے، انہوں نے جناب سنیوں کی روایتیں چھانٹ چھانٹ کے علیحدہ کی ہیں، ہمارے تو کہتے ہیں اتنے سادے بولے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے گلے مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ چن چن کے جناب نہیں روافض سے روایتیں لے گئے اور شیعہ ہمارے گلے میں فٹ کی ہیں انہوں نے، اور اب یہ کہتے ہیں جی تم ظالم ہو کہ تم نے دین نہیں لیا، کہتے ہیں لیا تو انہوں نے نہیں ہمارے سے، اس کی نہیں کیا بھائی حقیقت ہے صاحب، سر؟ آپ نے کہا نا کہ بخاری مسلم میں ایسے راوی ہوں جو شیعہ اور رافضی ہوں، وہ موجود ہے، میں نے عرض کیا موجود ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سب آپ کے روات ان میں کوئی متعصب نہیں ہے، کوئی ناصبی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ کے روات میں وہاں پہ شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن وہ ان سے ایسے روایت نقل کرتے ہیں نا وضو کے مسئلے پر یا تفسیر قرآن پر، امامت وغیرہ کے مسائل پہ، وہ اس کی روایت بہت کم ہے ایسے شیعوں سے۔ اور اگر پتہ چل جائے نا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ یہ راوی شیعہ ہے، یہ راوی اس کا میل تشیع کی طرف ہے، تو اس کو اسی لیے یہ بے شمار ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی کتب میں، اسی لیے رد کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کوفے کا آدمی ہے، صرف اسی لیے کہتے ہیں یہ کوفی ہے۔ کوفی ان کے نزدیک ایک رمز ہے، کوفے میں اکثر شیعہ رہتے تھے تو اس کوفی ہونے کی وجہ سے کو رد کرتے تھے، یا کہتے تھے یہ شیعہ ہے، اس کا حدیث ایک قاعدہ بنا دیا آپ کے محدثین نے کہ اگر فضائل اہل بیت علیہ السلام میں کوئی راوی حدیث نقل کرے اس میں تشیع ہو، وہ شیعوں کی طرف مائل ہو، تو اس کی حدیث کو حالانکہ آدمی وہ سچا بھی ہو نہیں مانتے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق صرف ان کے پاس اگر کوئی فضیلت کی حدیث آتی ہے تو وہ نہایت ہی کم ہو، کیونکہ حدیث وہی نقل کرے گا جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قاعدہ بنائے، تو اس کا مقصد یہ نہیں، آپ نے جو کہا ہے نا، آپ نے جو سوال کیا تھا کیا ان میں ایسے افراد ہیں جو شیعہ ہیں اور رافضی ہیں؟ جی شیعہ رافضی موجود ہیں، لیکن کیا وہ سب کے سب شیعہ رافضی تھے؟ نہیں، ان میں بہت سارے بڑی تعداد ہے نواسب کی، بہت کٹر، اور بعض بالخصوص تابعین کے بعد اور تابعین کے بعد، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، بہت اکثریت کن کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو نہایت ہی متعصب ہیں، تعصب رکھتے ہیں شیعہ کے خلاف اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، اور ابو بکر عمر کے لیے بہت نہایت ہی سخت قسم کا تعصب رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ مثلا آپ اپنی کتابوں میں دیکھیں نا کہ کتنے شیعہ روات کا مثلا یہ عطیہ العوفی جو ہے، عطیہ العوفی کا کوئی اور قصور ہے ہی نہیں ہے، عطیہ العوفی اس کے متعلق بہت سارے روایتیں ہیں کہ یہ آدمی ثقہ تھا، صرف یہی تھا کہ یہ آدمی شیعہ تھا، اسی لیے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا، اور اس کی روایت کتنی زیادہ ہے، کتاب ترمذی میں، کتاب سنن نسائی میں، اور وہ تابعین میں سے ہے۔ اس طرح کے تو بے شمار ہیں جن کے احادیث کو ترک کر دیا گیا، اسی لیے کہ وہ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ محدثین نے ان لوگوں کی تضعیف کیا، ان لوگوں کو ضعیف، علماء جرح و تعدیل نے ان لوگوں کی تضعیف کیا جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل نقل کرتے تھے، جن کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے محبت ہوتی تھی۔ یہ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات کہ ہمارے جو بھائی ہیں ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا، یہ تو واضح بات ہے کہ آپ لوگوں نے اتباع نہیں کیا اہل بیت علیہ السلام کو، ان کو اپنا پیشوا نہیں جانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو اظہر من الشمس ہے۔ مزید کچھ بھائی؟ سر بس فائنل بات آپ سے ایک بس ریکویسٹ ہے، وہ سر یہ ریکویسٹ ہے کہ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ علی الحسن نقوی جاہل آدمی ہیں، اور بات بھی حقیقت ہے، تو حسن اللہ یاری صاحب اگر اس قسم کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ تو خود جاہل ہیں، ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، ان کو شیعوں کا کیا پتہ ہے، یعنی میرے جیسے لوگ، اور بات 100% درست ہے کہ کہتے ہیں جی مزہ تو تب آئے نا کہ مفتی عثمان الخمیس ہو، ڈاکٹر مفتی عبد الرحمن الدمشقی ہو، مفتی عدنان اور ہو، یا اس لیول کے ڈاکٹر خالد السلابی ہو، یا پاکستان میں مشہور و معروف جو اہل حدیث کے جو شیعہ کے ساتھ مناظرے ہسٹری میں کرتے رہے، اس قسم کے لوگ ہوں، تو مزہ تو تب ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، عثمان الخمیس کو ہم نے کتنی دفعہ دعوت دیا، وہ کسی سے مناظرہ نہیں کرتا، کسی بھی شیعہ سے مناظرہ نہیں کرتا، نہیں وہ اس کی سر اردو سب ٹائٹل کے ساتھ لگائے نا، وہ کسی نہیں اس کے تو سر میں نے تو عربی میں مناظرہ نہیں کرتا نا، ویب سائٹ پہ ان کا لنک دیکھا تھا مناظرے کا، عربی میں مناظرہ نہیں کرتا، بالخصوص مجھ سے تو کبھی مناظرہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ارعور صاحب ہیں، وہ ان کو بہت دعوت دیا، ارعور صاحب نے میرے عربی شو میں کئی دفعہ اس نے کال کیا ہے، یعنی پچھلے 10 سال پہلے کی بات، لیکن اس نے کبھی اپنے آپ کو معرفی نہیں کیا، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، بعد میں آواز سے، کیونکہ میں اس کو تو سنتا نہیں ہوں، دوسرے لوگوں نے کہا یہ ارعور تھا، بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا، اس کے اگر آپ
انٹرنیٹ پہ سرچ کریں حسن اللہ ارعور، وہ پتہ ہے، وہ اس کو بڑی شکست ہوئی ہے. وہ ایسے ان کے بڑے بڑے علماء نے بہت کال کیے تھے میرا عربی شو میں، وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے تھے، ایسے اعتراض کرتے تھے، پھر ان کو شکست ہوتی. تو ان کو ہم نے بہت دعوت دیا، اللہ جانتا ہے. جیسے ابھی ہم اردو زبان میں دعوت دیتے ہیں نا، نام لے کر فلان 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 کو. اور یہ جو عبد الرحمان دمشقیہ اور خالد السلابی ہیں، عبد الرحمان دمشقیہ کے ساتھ میں کبھی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو گالی دیا سر عام. انہوں نے اپنے ٹویٹر میں، آج سے یہ 10-12-15 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بہت بری الفاظ میں، اتنا سخت الفاظ میں گالی دیا تھا کہ میں اس کو کبھی تکرار نہیں کر سکتا، اور میرے رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جب میں یاد کرتا ہوں. اور بہت گھٹیا قسم کا گالی دیا. تو اس ملعون کے ساتھ تو میں کبھی بات ہی نہیں کروں گا. وہ ملعون ہے، اس سے کبھی بات کرنی ہی نہیں میں نے. اچھا دوسرا کون ہے، کس کا نام دیا آپ نے؟ ڈاکٹر خالد السلابی. میں نہیں جانتا اس کو، وہ کون ہے. بہرحال خالد السلابی کو میں نہیں جانتا. اب آپ کے پاکستان کے جو علماء ہیں تو ان کو تو ہم نے بہت دعوت دی. اب ان کو میں نام سے تو نہیں جانتا، ان کے جو مشہور لوگ ہیں وہ ہم سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اپنی شہرت ہوتی ہے، اور شہرت کے جو ہے آپ کو پتہ ہے اپنی شہرت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں. جو کچھ ہے، جو عالم حاضر ہو ہم سے گفتگو کریں، ہم سر آنکھوں پر ان سے گفتگو کریں. نہیں سر، میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے نا، یا اردو میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی ہے، پاکستان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر عربی مناظرات میں یہ مفتی عثمان الخمیر اور خالد السلابی، عدنان الارعور، اور اس کے علاوہ پاکستان کے بھی 2 اعلی حدیث مکتب فکر کے بزرگ علماء، ان کے شیعہ کے ساتھ مناظرے موجود ہیں. اور عثمان الخمیس نے بہت سال پہلے ہوا پہل ٹاک پہ اس نے مناظرہ کیا تھا اس کے ساتھ. ڈاکٹر وہ جو یمنی ہے، شیعہ ہو گیا، اب میں نام بھول گیا ان کا، ایک یمن کا ایک عالم ہے، وہ شیعہ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ اس نے مناظرہ کیا تو تھا. آپ ان کو دعوت دینا سر. مناظرہ بھی بہت دعوت دے چکے ہیں بھائی، بہت. عثمان الخمیس نہیں آئے گا. نہیں، اس میں وہ اردو سب ٹائٹل بھی لگائے نا، ہمیں پتہ چلے. اور عبد الرحمان دمشقیہ کا آپ کہتے ہیں کہ اس نے گالی دیا، یہ کیسے گالی دے سکتا ہے سر؟ اتنا بڑا اہل سنت کا عالم ہے وہ. بس وہ پوچھ لو نا، اس کو فتویٰ بھی دیا تھا مرحوم آیت اللہ صادق روحانی نے، اس کو فتویٰ دیا تھا کہ واجب القتل ہے. میں اس کے گالی کو نہیں دوہرا سکتا، شاید اس نے ٹویٹر سے مٹا دیا. اب آپ سرچ کریں، شاید آپ کو مل جائے گا. میں اس کو تکرار نہیں کرتا. ویسے ان کا ایک مناظرہ ہوا ہے آپ کے وہ جو مفتی ڈاکٹر سلمان صاحب ہے نا، آپ کے شیعہ عالم تیونس کے، ان کے ساتھ اس کا ایک مناظرہ میں نے دیکھا ہے. وہ ایسے وہ کرتے ہوں گے، وہ مرجعیت والے ہیں، ان کو اتنا. یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ویڈیو میں آڈیو مناظرہ ہے، لیکن وہ اچھی کوالٹی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمان دمشقیہ کا مناظرہ آپ کے ڈاکٹر سلمان سے موجود ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا ہوگا، لیکن میں نہیں کرتا. ایسے شخص جنہوں نے بہت گھٹیا گالی دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، امیر المؤمنین علیہ السلام، دونوں کو اس نے گالی دیا تھا، بہت غلط گالی دیا. میں اس کے ساتھ کبھی گفتگو نہیں کروں گا. اس نے مجھے کہا بھی تھا، آج سے 6-7 سال پہلے مجھے دعوت دی تھی عبد الرحمان دمشقیہ نے عربی زبان میں گفتگو. میں نے کہا میرے اور تیرے درمیان تلوار ہے، میرے اور تیرے درمیان گفتگو نہیں ہوگی. میں جس دن تجھ سے ملوں گا نا، یا میں قتل ہو جاؤں گا یا تو قتل ہو جائے گا. میں نے تیرے سے بات کرنی نہیں، تو خبیث. تو اس کو خود بھی پتہ ہے، جو لوگ اس کے باتوں کو یاد رکھتے ہیں، پرانی بات ہے، ان کو یاد ہے. تو میرا غیرت کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میں ایسے خبیث کے ساتھ، ایسے ملعون کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. ٹھیک ہے نا. اب دوسرے ہیں جو گالی نہیں دیتا ہے، گالی نہیں دیا انہوں نے، ان سے بات کر سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، اس پہ فائنل بات بس کنکلوڈ کر دوں. ایک بات اس پہ جو ہے نا، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو آپ دعوت دے دیں، وہ اللہ جانتا ہے ان کو دعوت دے کر ہم تک چکے ہیں. ان کو کال کر کے، یہ ان کو ای میل بھیج کے ان کو تک چکے ہیں. ابھی سے نہیں، کئی سالوں سے. یہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو خود پتہ ہے میرے سامنے آ جائیں یہ شکست کھائیں گے. اور ایک ہی وجہ یہ نہیں آتے بھائی، جماعت مخالف. وہی وجہ ہے جو آپ کا عالم انجینئر صاحب سامنے نہیں آتا نا، سب سے گفتگو کرتا، مجھ سے نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے، ان کو سب کو پتہ ہے، جب یہ آ جائیں گے شیعہ دلائل کو یہ رد نہیں کر سکتے. ایک ہی وجہ ہے، یہ لوگ نہیں آتے. یہ اپنے چھوٹے مولویوں کو بھیج دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو کالر کے بنا کے بھیج دیتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، جن کو مثلا وہ پتہ نہیں چلتا، لوگوں کو نہیں جانتے کہ یہ کالر کون ہے. یہ خود نہیں آتے سامنے. اس کی ایک ہی وجہ ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ابھی اشرف جلالی کو پتہ ہوتا، اس کو اطمینان ہوتا کہ وہ مجھے شرمندہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسی دلیل ہے جس کا میں جواب نہیں دے سکتا، تو وہ فوراً مناظر قبول کر لیتا، مناظر کرنے آ جاتا. اسی طرح ان کے جو بڑے علماء آ جاتے، لائن لگ جاتا ہے یہاں پر کہ شیعوں کی طبیعت صاف کرتے ہیں. یہ کس لیے نہیں آتے؟ یہ کوئی اس طرح کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ بڑے لوگ ہیں، ان کو اپنی شہرت کا خیال رکھنا ہے. اگر ایک دفعہ یہ ضائع ہو گئے نا میرے سامنے، اگر ایک دفعہ یہ لاجواب ہو گئے، تو پھر ان کی شہرت ختم ہو جائے گی، عزت ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے نہیں آتے. یہ اس لیے نہیں کہ میں ان کو گالی دوں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں، ان کے ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے، ہماری باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں آتے. جی سر، مزید بولیں.
اچھا علامہ صاحب فائنل بات آپ سے یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ بات تو 100% درست ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں معمولی درجے کی توہین کرے تو وہ تو بہت بڑی بے ادبی اور بہت بڑی گستاخی اور اپنے آپ کو جہنم میں 100% گارنٹیڈ لے کے جانے والا عمل ہے. لیکن اس پہ اہل سنت کی طرف سے بھی پھر آپ پر ایک علمی اعتراض ہو سکتا ہے. بلکہ جو شیعہ کے باقی فرقے ہیں جن کے بارے میں آپ بہت سخت الفاظ ان کے ائمہ کے متعلق کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی اعتراض آ سکتا ہے بلکہ آیا بھی کہ آپ مقدسات کی دیگر مذاہب کے جو انتہائی مقدس ترین شخصیات ہیں ان کی بھی تو تکفیر کرتے ہیں نا. اس پر آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ چلو آپ علمی طور پہ اختلاف کریں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان ثابت کرو فلاں کا, اگر آپ یہ جو امام ہیں ان کے سگے بیٹوں کی بھی تکفیر کریں یا ان کو گمراہ ترین نعوذ باللہ کہیں جیسے زیدیہ اور اسماعیلیہ اور اس قسم کے ہیں تو آپ کو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ بھی آگے سے کہہ سکتے ہیں جی ہم آپ سے گفتگو نہیں کرتے. نہیں بھائی صاحب کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا قرآن مجید میں یہ کفر یہ کوئی گالی نہیں ہے, کفر گالی نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون, اے حبیب کہہ دے اے کافرو, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آرڈر دیا کہ تم سب کو گالی دے دو, یہ گالی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ استدلال کے طور پر ہماری مجبوری ہے, ہم تصریح کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس شخص سے یہ کام صادر ہوا ہے, یہ کام سب امت قرآن میں سنت میں اس کو کفر بولتے ہیں. اگر ہم ثابت کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شخص کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ فلان شخص کہہ دیں وہ میں ہوں, فرض کر میں اس عمل سے میں کافر ثابت ہوا, اگر ہم تصریح کریں کہ یہ کافر ہے تو ہم یہ گالی کے طور پہ نہیں کہتے ہیں. ہم اس کو آپ کو اس سے ہماری کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بھائی, اور یہاں پہ ہم اس لیے ہمارا کوئی ہمیں انعام نہیں دیتا, شیعہ بھی ہمارے سپورٹ نہیں کرتے کہ میں ادھر بیٹھ کے ادھر گالی دیتا رہوں. ہم استدلال ہے, دلیل ہے آپ کے اپنی کتب سے, آپ کے اپنی روایات سے, آپ کے علماء کے اقلام سے کہ بھئی اگر یہ عمل کسی سے صادر ہو جائے تو یہ کفر ہوتا ہے. تو ہم جب ثابت کرتے ہیں یہ عمل فلاں سے صادر ہوا اور جب پوری امت کا اجماع کہ یہ عمل کافر ہے تو نتیجہ واضح ہے کہ فلان شخص پر اس کا کفر ثابت ہو گیا. تو یہ جو ہے میرے محترم میرے بھائی, یہ ہم کیا عرض کریں, ہماری ایک مجبوری ہے. ہماری مجبوری جی ہے, ایک شخص جس کو آپ مقدس سمجھتے ہیں اس کی مرتبہ نیچے آ جاتا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے وہ کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا حسن تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے, ان کے پیارے اخلاق کی وجہ سے. لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ, ہمیشہ سلام دے دو, ہمیشہ دشمن سے بھی جو ہے اس کی بیمار ہو جائے تو عیادت کرو. وہ گالی دینے والے فرد تو نہیں تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا کہ آپ کے یہ بت جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کے یہ بت ہیں, تم خود اپنے ہاتھ سے پتھر مٹی سے کوئی بناتے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ مثلا اللہ کے نزدیک اس کا بڑا رتبہ ہے, یہ تمہیں فائدہ پہنچے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو چھوڑ دو, ان کو توڑ دو. تو انہوں نے کیا بہتان لگایا, انہوں نے کہا کہ آپ گالی دے رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کو یہی تہمت لگی ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے گالی نہیں دیا تھا, انہوں نے استدلال کیا تھا کہ بھئی تم عقل سے کام لے لو. تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تم نے تراش کے یا لکڑ سے تراش کے ایک مجسمہ بنایا, اب اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہو, حالانکہ وہ ایک مچھر کو بھی اپنے آپ سے اوپر اڑا نہیں سکتا, آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اسی بات کو کیونکہ ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا تو کہتے کہ آپ گالی دیں. اگر ہم دلیل لاتے ہیں نا آپ کی تاریخ سے, حدیث سے وغیرہ سے, آپ کی کتب سے کہ فلانے نے مثلا فلان کام کیا ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر پیش کریں, نتیجہ پیش کریں تو نتیجہ سخت ہے. نتیجہ لوگوں کو پسند نہیں ہے, بہت ساروں کو پسند نہیں ہے. وہ ہماری ایک مجبوری ہے بھائی. ہم گالی کے طور پہ نہیں کہتے, بہترامی کے طور پہ نہیں کہتے, دل آزاری کے طور پہ نہیں کہتے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حق واضح ہو جائے کہ امت کتنی بٹکی ہوئی ہے. کہ ایک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, جو ہارون علیہ السلام جیسا اس کو چھوڑ دیا ہے اور کن لوگوں کے پیچھے لگ گئے. بس یہ ہماری مجبوری ہے, اس کو بتانے کا اور طریقہ کار ہی نہیں. اوکے علی الحسن بھائی, اللہ حافظ جناب, بہت شکریہ, سلامت رہیں, زندہ رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو, خدا حافظ. آپ کا بہت وقت لیا جی, بہت مہربانی آپ کی, ہم نے استفادہ کیا آپ کے سوالوں کا. تشریف لایا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ نا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ ان بڑے بڑے علماء کو, اور پاکستان کے بھی جو تجربہ کار بزرگ علماء ہیں نا, جو محدث ٹائپ علماء جنہوں نے ماضی میں شیعہ کے ساتھ مناظرے کیے ہوئے ہیں, ایسے موجود ہیں, ان کو ذرا اردو سب ٹائٹل کے ساتھ آپ عربی میں دعوت دیں, دعوت عربی میں دیں تاکہ ان کو آپ کی علمی قابلیت کا علم ہو جائے, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو نہیں جانتے. میں نے جن سے بات کرتا ہوں نا ان کو آپ کا آج بھی نہیں پتا, کیونکہ بزرگ لوگ ہیں, 70 75 80 سال ان کی عمر ہے, وہ ابھی بھی سیریس نہیں لیتے آپ کو. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون بندہ ہے. آپ عربی میں دعوت بنائیں, چھوٹا سا کلپ بنائیں, ہمیں بھی بھیجیں, ہم فارورڈ بھی کریں گے. اس میں آپ اردو سب ٹائٹل میرے جیسے جہلوں کے لیے لگا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ اس کا چھوٹا سا کلپ بنائیں, وہ ہمیں فارورڈ کریں. اس میں آپ یہ بڑے بڑے عرب علماء کے نام لیں جو میں نے آپ کو بتائے, اور پاکستان کے وہ علماء جنہوں نے ماضی میں شیعہ کے ساتھ مناظرے پریکٹیکلی کیے ہوئے ہیں اور علم حدیث کے وہ بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں, ان کو آپ دعوت دے دیں نام لیے بغیر, اور عربی میں دعوت دیں آپ.
اردو میں نہ دیں, اوکے لیکن اور اردو سب ٹائٹل کرنے لگا دیں اور چھوٹی بات کریں, لمبی نہیں. اوکے سر, آپ تاکہ ہم نام ان کو دے دیں. WhatsApp پہ پاکستان والوں کو فارورڈ تو کریں نا میں پاکستان والوں کو نہیں جانتا, عربوں کو بھی میں اتنا نہیں جانتا, جو انٹرنیٹ میں ہے مشہور انہیں کو جانتا. آپ جو ہے نا ان کا نام نہیں, آپ فارورڈ کریں, عربی میں دعوت بنائیں, عربی میں نام دعوت فارورڈ بنائیں, کریں. نام لے کے نا, نام آپ فارورڈ نام کریں, لے میں کے نام ان دعوت کا لے بنائیں, کر نام لے کر میں وہ کلپ بنا دوں گا آپ کے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اور پہلے بھی دعوت کہا عربی میں تھا نا, بنائیں, ان کو پتا چلے آپ عالم ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اشرف جلالی کو کہ 1-2-3 کا نام لے کے ان کو دعوت دو, وہ حتمن قبول کریں گے. آپ نام لے کے ان کو دعوت دیا نا, قبول کیا ان لوگوں نے, آپ خود یاد ہے, آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا مجھے یقین ہے وہ قبول کرے گا. وہ ان کی ہسٹری نہیں ہے میری, وہ تو بڑے نام تو ہیں لیکن وہ ان کی کوئی ہسٹری نہیں. میں نے آپ کو ان لوگوں کا بتایا ہے کہ جن کے مناظرے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اور انہی سب ٹاپکس پر ہیں جن پہ آپ چاہتے ہیں. آپ جو ہے نا میں وہ نام بھی کر آپ لیں کو گے, بھیج دیں آپ گے. نام دے دینا, آپ ان کا نام صحیح دے دینا, تو کسی ایسے آدمی کا, کسی ایکٹر ایکٹریس کا نام نہیں دینا بھائی ہمیں دھوکہ دے دو. بس یہ آپ کی ریکویسٹ ہے کہ بات چھوٹی کریں, لمبی بات نہ کریں, تاکہ ان کو سننے میں آسانی ہو جائے. اوکے, آپ اور بھیج دیں, عربی میں ہمیں کریں. کلپ بنا دیں, آپ کلپ بنا دیں گے, کوئی بات نہیں, کلپ بنا دیں گے آپ کے لیے. اوکے, جزاک اللہ خیر. اوکے, تھینک بہت یو, خدا شکریہ. حافظ, جزاک بہت مہربانی, اللہ. بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کا بہت شکریہ میرے محترم ناظرین. ہاں, کلپ بنا دیں, اور بھائی وہ نہیں آئیں گے, یہ جو ہے یہ بھاگنے والے وغیرہ کے چکر میں ہوتے ہیں, آنے والے کوئی نہیں ہوتے. اچھا, اب میں دیکھوں کس کی باری ہے. ہمارے